السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں اور بچوں، سب کو اتنا بڑا منصف امان ایڈوکیٹ کا سلام، اور قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی بہت سلام، اور پاکستان جسٹس پارٹی PJP کے سمارٹ کارڈ بنانے والوں کو بھی بہت بہت سلام، اور جو بنوانا چاہتے ہیں ان کو بھی بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جشن یہ ہوتا ہے رزلٹ، اور یہ رزلٹ تھے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے 2018 کے، جو آج رزلٹ آیا ہے۔ یہ رزلٹ تھے، حقیقت ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ آج جو اسلام آباد میئر کا رزلٹ آیا نا، اسلام آباد میئر کا، ابھی یہی رزلٹ تھا 2018 میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں، جس میں دھاندلا کیا گیا ہے، جس میں RTS سسٹم کے ذریعے دھاندلے کیے گئے ہیں، جس میں تباہیاں مچائی گئی تھی، جس میں اندر بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، باہر بھی اسٹیبلشمنٹ تھی پولنگ بوتھوں کے اندر، اور اس طرح دھاندلی کی گئی تھی۔ آج کا رزلٹ عمران خان کے منہ پہ زوردار تھپڑ اور زناٹے دار تھپڑ ہے جو اس کو لگا ہے۔ میئر اسلام آباد کا الیکشن آپ نے دیکھا ہے آج کیا ہوا ہے وہاں پہ، کیا ہوا ہے وہاں پہ میئر الیکشن کے الیکشن میں؟ میئر الیکشن کا ہوا ہے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، 46 ووٹ لے کے جیتے ہیں، 46 ووٹ لے کے جیت گئے ہیں، اور جو PTI کا رکن تھے اس نے 26 ووٹ لیے ہیں۔ یہ فرق تھا، یہ دوستو فرق تھا قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں 2018 میں یہ رزلٹ آنا تھا۔ ایک طرف ساری پارٹیاں تھیں اور ایک طرف 46% ووٹ مسلم لیگ نون کو ملنے تھے، 46%، اور انہوں نے اس کا سارا رزلٹ الٹ کر دیا بالکل۔ اور آج میڈیا والوں کو سانپ سونگا ہوا ہے، میڈیا والوں کو کیوں نہیں بتا رہے بار بار کہ جناب میئر اسلام آباد جیتا ہے، یہ کوئی چھوٹی سیٹ ہے؟ اتنی سی خبری دے دیتے ہیں۔ اور اگر یہی قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون وہاں سے ہاری ہوتی تو ہیڈ لائن ہوتی ہار ٹی وی کی، ہیڈ لائن ہوتی نکما گندا میڈیا ہے جو اس وقت بک چکا ہے، بالکل فیل ہو چکا ہے، اور اتنا ڈرپوک میڈیا ہے یہ کہ کوئی سیدھی بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ بھئی میئر اسلام آباد کے اتنے عرصے کے بعد الیکشن ہوئے ہے، وہاں پہ نون لیگ ڈبل اکثریت سے جیتی ہے، ڈبل اکثریت سے۔ کون سی اکثریت سے جیتی ہے؟ 46 ووٹ مسلم لیگ نون کے اور 26 ووٹ جو PTI کے جو میئر کے امیدوار تھے۔ یہی رزلٹ تھا، افسوس یہی رزلٹ قوم نے دیا تھا 2018 میں، جو دھاندلی کے ذریعے، RTS سسٹم کے ذریعے، کٹ پتلی کو لانے کے لیے، پپٹ کو لانے کے لیے، نااہل کو لانے کے لیے، نالائق کو لانے کے لیے سارا نظام بدل دیا گیا، ساری پول بدل دیے گئے، ڈبے بکس کھول دیے گئے، اور وہاں پہ دھاندلی زدہ الیکشن قوم کو تھما دیے گئے کہ اے لو جی عمران تہاڈا وزیر اعظم ہے۔ آج مجھے تو پھر ایک دفعہ میرے زخم تازہ ہو رہے ہیں کہ جناب یہ والا رزلٹ انہوں نے کیسا قوم کو بتا کے دیا۔ آج کتنے ٹی وی چینلوں نے ہیڈ لائن دی ہے جی کہ میئر اسلام آباد مسلم لیگ نون کا جیت گیا ہے؟ کتنوں نے دی ہے؟ خرید و فروخت بھی یہ کر لیں نا، پھر بھی ایسا رزلٹ آئے گا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ابھی بھی خرید و فروخت کی ہے تو اس کو 26 ملے، اسے تو 6 ووٹ بھی نہیں ملنے تھے جو اوپر والے ہیں۔ یہی حال ہوا ہے، یہی حال ہوا ہے۔ انٹرنیشنل سارے سروے بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون 2018 میں جیت رہی تھی، اس میں سارے جتنے بھی سروے کرنے والے ادارے تھے انہوں نے بتایا تھا، لیکن جب رزلٹ آیا، RTS سسٹم بیٹھ گیا، کمپیوٹر کا سسٹم بیٹھ گیا، تو پاکستان کی قسمت ہی بیٹھ گئی میرے دوستو۔
پاکستان کی قسمت ہی بیٹھ گئی. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، کون سا ٹی وی چینل ہے جو یہ آپ کو ہیڈ لائن کے طور پہ یہ دکھا رہا ہو؟ کوئی ہیڈ لائن کسی ٹی وی چینل میں دیکھی ہے آپ نے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون جیتی ہے. اور اگر ادھر جیت جاتی، آج جیت جاتا یہ میئر پی ٹی آئی کا، تو جناب ادھر سارے 8 بجے والے شو بھی یہی ہو رہے ہوتے کہ دیکھا اصل طاقت پی ٹی آئی کی ہے، دیکھا یہ ہوتے ہیں بکاؤ میڈیا ہے یہ ہمارا، بکاؤ اور ڈرپوک، کوئی اصل بات بتانے کو تیار نہیں ہے. کس طرح یہ مسئلے سدھارے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی. جو فردوس عاشق امان نان الیکٹڈ ہے، 40,000 ووٹوں سے ہاری ہوئی ہے، وہ ٹی وی پہ آتی ہے، 50 ٹی وی کے 50 ٹی وی اس کی ایک چیز بتا رہے ہوتے ہیں. اور مریم نواز جب کوئی تقریر کرے تو اتنی سی جھلکی 2% دکھاتے ہیں مریم نواز کی تقریر، 2%. اور نواز شریف کی تو آپ کو پتہ ہے پابندی ہے، اور وہ بھی مریم نواز کے جو اصلی کلپ ہوتے ہیں نا بیچ میں سے وہ ہضم کر جاتے ہیں کہ یہ جی نہیں جلتے ہیں پر جبرائیل کے، یہاں پہ جبرائیل کے پر جل رہے ہوتے ہیں جی. سیاست کی بات کر رہا ہوں. جلتے ہیں جس اس کے حقیقتوں کے رازداں تم ہی تو ہو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، مسلم لیگ نون جیت گئی ہے، بہت بڑی کامیابی ہو، اور یہی رزلٹ آئندہ بھی ایسے آئیں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر یہ دھاندلی نہ ہوئی، جو مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں نا یہ بھی ایسے ہی آئیں گے، سینٹ کے بھی ایسے آئیں گے. تبھی تو یہ نیازی کہہ رہا ہے کہ شو آف ہینڈ، ہاتھ کھڑا کر کے جناب کیا جائے، تبھی تو اس کو پڑے ہوئے اس کے اپنے سارے ایم پی اے وغیرہ جو سنجیدہ لوگ تھے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں. وہ صرف خلائی مخلوق کے ڈر سے اس کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں. جب پرویز الہی اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو کیوں چمٹا ہوا ہے، کیوں اس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ وہ عمران سے کوئی دل سے محبت کرتا ہے؟ خلائی مخلوق کی وجہ سے. ایم کیو والے عمران خان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں خلائی مخلوق کی وجہ سے. آج میڈیا آپ کو دوستو کچھ نہیں دکھا رہا. ذرا یہ دکھائیں نا، یہی نواز شریف کا دور تھا کہ عمران خان کا صبح سے لے کے شام تک 50 کے 50 چینل دکھا رہے ہوتے تھے کہ اب جی عمران خان کو چھینک آئی ہے، اب عمران خان ریحام خان کو انٹرویو دے رہا ہے، اب اس کو اگلی قسط میں پھنسا رہا ہے، اب اس کو اگلی قسط میں شادی کر رہا ہے. یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا تھا. سارے ڈانس دکھا رہے تھے، نچنا بھائی نچنا، اسی عمران دے جلسے چ نچنا. مراد صحیح جیسے جو دماغ کو بھی بندے کا کھا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار ٹی وی یا بند کر دو یا توڑ دو، جب وہ آ کے بولتا ہے اس کی ساری تقریر ساری دکھا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے تو جناب وہ تماشے ابھی تک کر رہے ہیں. کون سا چینل ہے جو سارے آپ دیکھ لیں، ابھی آپ دیکھ لیں نا، جو مریم نواز کی بھی تقریر ہوگی نا، چند چینل وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ بھی کٹنگ کر کے لائیو نہیں دکھا رہے ہوتے، ادھر ان کے پر جلتے ہیں. بہرحال یہ میں 2018 کا غصہ نکال رہا ہوں، لیکن اصل میں تو میں جناب تمام مسلم لیگ نون کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا میئر اسلام آباد میں جیتا ہے. اسی نیازی نے ایک اور بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب کے تمام بلدیاتی اداروں کو بھٹا بٹھا دیا ہے اس نے لاہور میں، اور ہر جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، اور کچرا کنڈی بنا دیا گیا ہے پورے پاکستان کو اور پورے لاہور کو. اور کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے اداروں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، بلدیاتی ادارے. میں جی بڑے خوبصورت بلدیاتی نظام لا رہا ہوں. کدھر لا رہا ہے؟ 2 سال ہو گئے تو نے وہ جو بلدیاتی نظام تھوڑا بہت تھا جو لوگوں کو ریلیف دے رہا تھا، تم نے وہ بھی ختم کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی ایک FIR ہونی چاہیے نیازی کے اوپر.
چلیں جی، مسلم لیگ نون والوں کی وکٹری مبارک، اور انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگے اس سے بھی بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نون جیتے گی۔ خدا حافظ۔